سب تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے، بے حساب درود و سلام رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور آپ کی آل و اصحاب کے لیے۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور سبحان اللہ جمعہ کا دن ہے، اور امت کی ایک عظیم الشان اماں جان، عظیم المرتبت اور عظیم مقام و مرتبہ پہ فائز ایک اللہ تعالیٰ کی نیک بندی، ساری امت کی اماں جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال با کمال بھی ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی شخص کے جرم ہوں گے تو اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی جن پر انسان نے زیادتی کی، لیکن نمازیں، صدقے سب تقسیم ہو جائیں گے، لیکن جب روزہ باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ نہیں دیا جائے گا کسی کو، بے شک یہ گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ ہم ان حقداروں کو اپنی طرف سے نعمتیں عطا کر کے راضی کر لیں گے، روزہ نہیں کسی کو دیا جائے گا، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا دینا میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اس لیے روزے کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج بڑی پیاس محسوس ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ نے موسم ویسے ہی بڑا پیارا بنایا ہوا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج بڑی بھوک محسوس ہو رہی تھی، بڑا نڈال ہو گیا ہوں، بڑی آج طبیعت بے چین رہی ہے۔ جو تکلیف رب کے لیے انسان برداشت کرے اس کو کانٹا نہ سمجھے، اسے پھول خیال کرے کہ یہ اس کا کرم ہے، اس نے مجھے موقع دیا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا ذکر کیا اس نے، ہم تمہیں بھوک کے ساتھ آزمائیں گے۔ تو اگر بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لیے آئے تو مومن شکوہ نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص بیمار ہوتا ہے، سخت تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی اس کا حال پوچھنے آتا ہے، خیریت دریافت کرنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ وہ بالکل نہیں کہتا کہ میں رات بڑی تکلیف سے کٹی ہے اور بہت بے چین ہوں، بہت پریشانی ہے، کوئی لمحہ کوئی پل چین نہیں آ رہا، ایسا کچھ بھی نہیں کہتا۔ تکلیف کے باوجود کہتا ہے میرے رب کا بڑا کرم ہے تکلیف میں، ساری رات اس کی ایسے جیسے محاورے میں کہتے ہیں انگاروں پر کٹی ہے، مگر آدھا لفظ بھی شکوے کا نہیں کہتا۔ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہتر ہو۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے اس کو ایسا لکھ دو، ایسا لکھ دو جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ خیال فرمائیں، ایک بیمار اگر صبر سے کام لے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے اس کو بالکل ستھرا، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی جرم نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ تو اگر روزہ دار
1000 تکلیف برداشت کر کے کہے آج تو سبحان اللہ بڑا پیارا دن کٹا ہے، آج تو لطف آ گیا روزہ رکھنے کا، تو رب خوش نہیں ہوگا، رب فرشتوں کے سامنے ذکر نہیں کرے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، میں نے اس کو امتحان میں مبتلا کیا، آزمائش میں ڈالا اور یہ کتنا خوش ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہیں ماہ رمضان کی عظمتوں کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ آرزو کرو سارا سال رمضان ہی ہونا چاہیے، رمضان ہی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ کچھ حال احوال سنائیں، کہا کیا سناؤں، 6 ماہ رمضان کی جدائی میں روتے روتے گزر جاتے ہیں اور 6 ماہ انتظار میں گزر جاتے ہیں، آدھا سال جدائی میں آنسو بہاتے گزر جاتا ہے اور آدھا سال تسلی دیتے ہوئے تسلی رکھو رمضان آ رہا۔ اتنا قرآن پاک پڑھنے کا بھلا موقع ملتا ہے کسی کو، اور اس قدر ذکر و اذکار کا موقع ملتا ہے۔ میں جب رات کو کسی وقت دور کر کے فارغ ہوتا ہوں تو کبھی مسجد سے کوئی آپ صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی برآمدے میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی اوپر سے کسی کمرے سے کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں، جدھر دیکھو ساری ساری رات قرآن پاک۔ ایک احساس ذمہ داری ہے، جب ایک حافظ ایک عالم مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے اپنے دل سے قرآن پڑھے گا تو پھر کیا عالم ہوگا۔ اور یقین مانے کبھی کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے، ایک ایسی کیفیت میں انسان ڈوب جاتا ہے کہ جیسے می برس رہا ہے، جیسے می برس رہا ہے، اور واقعتاً وہ ایک نور کا می برس رہا ہوتا ہے جو اس آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دل کی آنکھ رب دے تو نظر آئے، نور کا می برستا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ حضور کی عمر 25 سال اور ان کی عمر 40 سال۔ انہوں نے 24 سال حضور کے ساتھ گزارے، اور دیکھیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمدردی، انسانیت کی ہمدردی، اور کس قدر حضور مہربان بن کے آئے بے سہارا لوگوں پر۔ جس معاشرے میں لوگ اپنی بچیوں کو قتل کرتے، جس معاشرے میں لوگ اپنی بچیوں کو مارتے، باپ خنجر لے کر اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دیتا، اس معاشرے میں رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو کتنی عزت عطا فرمائی، عورت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کتنی عزت دی۔ حضرت سیدہ خدیجہ 2 مرتبہ اس سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا، بیوہ ہو گئیں، ایک نکاح ہوا بیوہ ہو گئیں، پھر نکاح ہوا، تیسرا ان کا نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ ایسی عورت، کوئی سوچ سکتا ہے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اللہ نے ان کو حسن کتنا عطا کیا ہوگا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کوئی کمی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رشتوں کی؟ عرب کے بڑے بڑے لوگ دیدہ و دل فرش راہ کرتے کہ محمد ہماری گلی سے گزر ہی جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے محض شکل و صورت کو کوئی اہمیت نہیں دی، رسول پاک علیہ السلام نے انسانیت کو احترام دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا
حضرت سیدہ خدیجہ کی طرف سے۔ تفصیلی واقعہ ہے، ابھی آپ سن رہے تھے، برخوردار بھی سنا رہے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی سچائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی وجہ سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اے پروردگار، ایسا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں محمد میرا سہارا بن جائیں؟ یا اللہ، ایسا ممکن ہے کہ مصطفیٰ میرا سہارا بن جائیں؟ میسرہ جو آپ کا خادم ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کام شام کیا کرتا تھا، میسرہ، وہ آپ کے ساتھ جب تجارتی قافلے سے واپس آیا، آپ اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہیں، دیکھا قافلہ آ رہا ہے، سارے لوگ دھوپ میں آ رہے ہیں اور ایک شخص سائے میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ! بڑی حیرت ہوئی کہ بڑا خوش بخت انسان ہے کہ قدرت نے اس کے لیے سائے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ جب یہ قافلہ قریب آیا تو دیکھا جس کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ بات دل میں اتر گئی بات، اور یوں کر کے بات چلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو جناب حضرت سیدہ خدیجہ کا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اور میں تو یہاں پر وہ حدیث پاک بھی مجھے یاد آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روحیں ازل میں لشکر کی طرح تھیں، وہاں جن روحوں کا آپس میں تعلق بن گیا، دنیا میں آ کے وہ تعلق پھر جڑ گیا، دنیا میں آ کے وہ تعلق پھر سے جڑ گیا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر چنا اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے لیے، اور پھر آپ نے ساری زندگی رسول پاک علیہ السلام کی کمال خدمت کی۔ جب رسول پاک علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، آپ کی عمر 25 سال ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عمر 25 سال، اور آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ غار حرا میں کئی ہفتے تنہائی میں گزارتے، کئی ہفتے تنہائی میں۔ حضرت سیدہ ام المومنین، آپ کھانا بنا کے، پانی تیار کر کے، ہر چیز کھانا پینا، کسی کو پیسے دے کر کہ جاؤ غار حرا میں میرے محمد رب کو یاد کر رہے ہیں، یہ کھانا وہاں پہنچا دو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سر کے تاج وہاں غار میں اپنے رب کے ساتھ محو گفتگو ہیں، یہ کھانا وہاں ان کو پہنچا دو۔ رسول پاک علیہ السلام جب غار سے واپس تشریف لاتے، حال احوال معلوم کرتی، نبی پاک علیہ السلام کے قدم دھویا کرتی، اور یوں کہہ لیں خدمت اور ایثار اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اتانی جبریل، جبریل آئے میرے پاس۔ فقال یا رسول اللہ هذه خدیجۃ ومعها اناء فیہا طعام وادام وشراب۔ خدیجہ آ رہی ہیں، برتن لا رہی ہیں، برتن میں کھانا ہے، برتن میں سالن ہے، ایک برتن میں پانی ہے۔ خدیجہ آ رہی ہیں، کھانا ادھر تیار ہو رہا ہے، یوں کہہ لیں باورچی خانہ ہوتا ہے، کھانا وہاں تیار ہے اور شوہر اندر موجود ہیں۔ اللہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، جبریل امین آئے اور عرض کی، ہذہ خدیجہ، خدیجہ آ رہی ہیں۔ وَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، جب وہ کھانا لے آئیں، جب وہ کھانا لے آئیں۔
خیال فرمائیں وہ کھانا کتنے شوق سے بنایا ہوگا جس کا ذکر جبریل کر رہے ہیں۔ خدیجہ کھانا لا رہی ہیں، خدیجہ کھانا لا رہی ہیں، فرشتوں کا سلطان مصطفیٰ سے عرض کر رہا ہے، خدیجہ پانی لا رہی ہیں۔ اذا ہی اتت کا، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، فقرا علیہا من ربہا سلام۔ جب خدیجہ آ جائیں، جب خدیجہ کھانا لے آئیں، آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ میرے رب کا انہیں سلام فرما دیں۔ فقرا علیہا من ربہا سلام۔ خدیجہ کو کہہ دیں ان کا رب انہیں سلام کہہ رہا ہے، ان کا رب انہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اور ایک اور لطف کی بات فرمایا، فقرا علیہا من ربہا السلام ومنی، میرا بھی سلام کہہ دیں، میرا بھی سلام کہہ دیں۔ اس ماں کی عظمت کا اندازہ کریں جن پر سلام عرش سے اترتے ہوں، جن پر سلام عرش سے اترتے ہوں۔ ذرا درود شریف پڑھیے۔ سنیو، اللہ نے آپ کو ایک احمد رضا دی ہے، پیار سے۔ کوئی محبت و عقیدت کا مقام ایسا نہیں جہاں امام احمد رضا عقیدتوں کے خراج لے کے حاضر نہ ہو۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اللہ حضور کی ساری ماؤں کی بارگاہ میں ہدیہ سلام اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ ساری ماؤں کی بارگاہ میں بریلی کے تاجدار خراج عقیدت پیش کر کے کہتے ہیں، سید ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان۔ خاص طور پر وہ ماں جنہوں نے دید و دل حضور کے لیے فرش راہ کر دیے، جنہوں نے سب کچھ حضور کے لیے لوٹا دیا۔ سید ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ جنہوں نے رفاقت کا حق ادا کر دیا، اس ماں پہ کروڑوں سلام۔ احمد رضا کو اللہ نے زبان کتنی ستھری عطا فرمائی، کتنی پیاری زبان عطا فرمائی۔ کبھی سلام عقیدت اور ہدیہ عقیدت لے کے حسنین کریمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کبھی مولا علی کی بارگاہ میں، کبھی صدیق اکبر، کبھی امیر حمزہ، کبھی بدر والے، کبھی احد والے، کبھی مصطفیٰ کی زلفوں کو سلام، کبھی حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف کو سلام، کبھی حضور کے ابروؤں کو سلام، حضور کی پلکوں کو سلام، نبی پاک علیہ السلام کے دانتوں کو سلام، حضور کے ہونٹوں کو سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، جب مصطفیٰ کے ہونٹوں کا خیال آیا نا احمد رضا کو، جھومے اعلیٰ حضرت۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔
حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بریلی کے تاجدار ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کا جنت میں ایک گھر ایسا ہے جس میں نہ شور ہے نہ بے سکونی ہے، قدرت نے خدیجہ کو میری رفاقت کے صلہ میں جنت میں بڑا پرسکون محل عطا فرمایا، بڑا پرسکون محل عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ، آج میں پڑھ رہا تھا جب پہلی وحی اتری نا نبی پاک علیہ السلام پر، تو حضور پر ایک رعب طاری ہوا۔ کلام اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ رسول پاک علیہ السلام ایک رعب تھا، پسینہ تھا، گھر آئے، فرمایا مجھ پر کمبل ڈال دو۔ مائی صاحبہ آئیں، حضور سے عرض کی، یقیناً بڑے ناز اٹھا کے کہ میری جان، دل و جان سے میں قربان، کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا کہ آج ایک بڑا بزرگ فرشتہ غار حرا میں آیا تھا اور اس نے مجھے زور سے دبایا، پھر اس نے اللہ کا کلام سنایا جس کے رعب سے میں پریشان ہوا۔ مائی صاحبہ پاس بیٹھ کے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یقیناً یہ پریشانی کی بات نہیں، یہ تو آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کا رب آپ کو صلہ دینے والا ہے، کوئی دروازہ آپ پر کھلنے والا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے اور وہ بڑے فضل والے تھے، ورقہ بن نوفل، بہت بڑے عالم تھے، تورات انجیل کے عالم تھے۔ آپ رسول پاک علیہ السلام کو لے کر ان کے پاس گئیں، بڑے بزرگ ورقہ بن نوفل، کہا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے ورقہ بن نوفل نے معلوم کیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ایک بڑا معزز فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا کلام مجھے پڑھ کے سنایا۔ حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے خدیجہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، محمد کے پاس آج وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا اور جو جناب ابراہیم کے پاس آیا کرتا تھا۔ مبارک ہو، آج وہ فرشتہ محمد کے پاس آیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش وہ وقت آئے کہ جب مکہ کے سردار آپ کو نکالیں اور میں آپ کا ساتھ دوں، کاش کبھی ایسا ہو۔ حضرت سیدہ خدیجہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑی عظیمت کی منزل ہے، بڑی عظیمت کی منزل ہے، بڑے کانٹے ہوں گے اور بڑی مشکلات آئیں گی رستے میں۔ یہ قطعاً نہیں کہا اچھا پورا مکہ ان کا دشمن ہو جائے گا، میرے لیے تو پھر حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے، نام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا اب تو میری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے، محمد کریم کا ساتھ دینا اور ان کا خیال رکھنا اب تو یہ اور بھی میری ذمہ داری ہے۔